السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ اپریل کی 15 تاریخ 2021۔ مرزا ارشد حاضر خدمت۔ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں ان کو دیکھ کر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ ہم سب مسلمان ایک ہوتے، لیکن افسوس کہ آئے دن یہ جو پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، قائد اعظم صاحب نے پہلے دن فرمایا کہ یہاں اسلامی نظام ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو اگر یہ آج تک سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ آج ہم ان وجوہات کو ڈسکس نہیں کریں گے، صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آئے دن، جیسے پرویز مشرف صاحب کے دور میں آرمی کا دور تھا، اسلام آباد ہیڈ کوارٹر، پاکستان کا سب سے مین سٹی، دارالخلافہ، لال مسجد میں کیا ہوا؟ وہاں ایک خاص گروپ اپنے بندے اکٹھے کرتا رہا، فائٹر اکٹھے کرتا رہا، اسلحہ اکٹھا کرتا رہا، اور پھر جب ایکشن ہوا تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے یہ کسی دشمن کا قلعہ ہے جس پہ ہماری پاکستانی فوج جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ چند روز پہلے ناموس رسالت کے نام پہ جو جلوس نکلے سڑکوں پہ، ان لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ڈنڈے تھے، گراؤ جلاؤ کر رہے تھے۔ یہ کون سا اسلام ہے مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جو یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اسلام کے نام پہ ایک ہی ملک ہے، اس کے اندر بھی یہ تباہی مچا رہے ہیں۔ بہت خدمت ہو رہی ہے اسلام کی۔ رسول پاک کے یہ عاشق ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص کی ہلاکت پوری کائنات کے لوگوں کی ہلاکت ہے، ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ مثال قائم کر دی، کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جنہوں نے اپنے آخری خطبہ میں کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ یہ عجیب بھائی چارہ ہے کہ انہی کے نام پہ ہم اپنے ہی ملک کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دشمن نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک کتاب دے دیتا ہوں جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے، آپ اسے زمین پہ پھینک دیں گے، لیکن جس کی وہ کتاب ہے ہو سکتا ہے اس کی وہ مذہبی کتاب ہو، اس کے لیے اس کی امپارٹنس کتنی ہو، اور وہ اگر دیکھے کہ آپ اس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی گردن اتار دے۔ لیکن غلط فہمی کہاں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح وہ جو لوگ ہیں یورپ میں جن کو ہمارے احساسات جذبات کا پتہ ہی نہیں، کیوں؟ وہ تو ایک ایسا ہے جیسے ایک کوٹھے پہ ایک ناچنے والی کنجری کو کیا پتہ کہ شرافت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے تو آپ اسے ایجوکیٹ کریں، اپنے معاشرے میں وہ مقام دیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہماری زندگی میں ہمارے رسول پاک کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، ان کو بتانا چاہیے۔ تو ہم اپنے گھروں میں شیشے توڑنے کی بجائے، شور شرابہ کرنے کی بجائے، ہمیں چاہیے کہ ان ملکوں میں اپنے بھیجیں۔
یہ حضرات جو ہے جو ادھر شور شرابہ کریں وہ ان ممالک میں جا کے ان کو بتائیں، ان کے عام لوگوں کو، ان کے حکمرانوں کو بتائیں کہ ہمارے سامنے یہ جو ایک بات ہے ہمارے نبی پاک رسول پاک کی کتنی عزت ہے، کیا ہے۔ تو ادھر تو کسی کا خیال نہیں، کوئی جاتا نہیں، اپنے ہی گھر میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ جب یہ لوگ ڈنڈے لے کے، سوٹے لے کے، رائفلیں لے کے، تلواریں لے کے ایک حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی سینٹر پہ، کسی بھی مقام پہ، تو کیا مقامی انتظامیہ کو کوئی پتہ نہیں چلتا؟ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے کہ اتنے ہزار لوگ جو ہے وہ تیار ہو رہے، اتنے ڈنڈے بانٹے جا رہے، یہ ان کی ہوگی، یعنی کہ وے آف ہوگا جسے آپ کہتے ہیں کہ طریقہ واردات، ماڈس آپرینڈی، کہ وہ کس طرح درم برم کریں گے سارے نظام کو۔ تو کیا حکومت کے پاس کوئی سسٹم نہیں کہ قبل از وقت ایسے لوگوں کو وہیں پہ دبوچ لیا جائے؟ نہ کہ وہ بے یار و مددگار لوگوں کے 10 گھنٹے ٹریفک بند ہے، پھر اجلاس ہو رہے ہیں جی اب ان سے نپٹا جائے، سختی سے آئینی ہینڈ سے ان کو نپٹا جائے۔ کیوں بھائی؟ پہلے آپ کا ہاتھ کدھر تھا؟ آپ کے پاس ہاتھ نہیں تھا پہلے، ان کو وہیں پہ آپ پکڑتے جہاں سے انہوں نے نکلنا تھا۔ تو یہ بات ہے، دیکھیے جو لال مسجد سے لوگ آتے رہے اکٹھے ہوتے، کیا وہاں پہ جو انتظامیہ سائٹ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ مسجد میں کیا کچھ اسلحہ ہے اکٹھا ہو رہا ہے، کس طرح کے لوگ آ کے یہاں پہ بسیرا کریں؟ اسی طرح یہ جو مدارس ہیں، کیا حکومت کو نہیں پتہ کہ ان میں یہ جو لوگ ہیں یہ پڑھنے والے نہیں، پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ دکھلاوا ہے، اصل میں پیچھے کیا ہے؟ جاسوس ہے، وہ توڑ پھوڑ کرنے والے وہ اکٹھے کیے جا سکتے۔ ایسے ہیڈ کوارٹرز کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ عوام کا نقصان نہ کر سکیں۔ دوسری بات سامنے دیکھیں آپ، مذہب کے نام کی کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو پاکستان میں، کیوں یہ تو ہے اسلامی ملک، اس میں مزید اسلام آپ نے کہاں سے لانا ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے جب بھی الیکشن لڑے تو اس کے سامنے ایک ہی ہو کہ آپ یہ بتائیں کہ واٹ وی ڈو فار پاکستان، کہ آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ کسی مذہبی فرقے کو پوائنٹ بنا کے آپ الیکشن نہ لڑیں، اجازت ہی نہ ہو۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مذہب کے خاص فرقے سے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں، پھر ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر حکومت سے کہتے ہیں ہمیں سیٹیں دو۔ اصل میں ان کا پوائنٹ نہ مذہب کی خدمت ہوتا ہے، نہ ان کے ذہن میں کوئی بہتری ہوتی ہے، جسٹ وانٹ ٹو رول، یہ حکومت میں حصہ چاہتے ہیں۔ جب حصہ نہیں ملتا تو یہ بڑی آسانی سے دشمن کا اعلی کار بن جاتے ہیں، ان سے فنڈنگ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ حکومت بھی ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے۔ تو ایسے جو ہے ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اژدہا بننے سے پہلے ہی ان کے دانت نکال دیے جائیں، اور دانت نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص کو الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان کی سیاسی بنیادوں پہ وہ لڑ سکے، یہ کہ میں پاکستان کے لیے یہ کروں گا، یہ منصوبے لاؤں گا، سب کچھ مذہب کو استعمال نہ کر سکے کوئی بھی فرقہ۔ دیکھیے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ علیحدہ مساجد ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھتے، ان کے اپنے اپنے سٹائل ہیں، نماز پڑھنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں ہیں؟ تو یہ جو بات ہے کہ آپ کا کس طرح آپ عبادت کرتے ہیں، دیٹس اندر کیس۔ آپ سب کو کھلی چھٹی دیں، وہ جس طرح چاہے عبادت کرے، جس طرح چاہے اللہ کو خوش کرے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو جو نقصان پہنچائے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ یہ جو لوگ آج کا سڑکوں پہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کیا حکومت کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اتنا نقصان کرانے کے بعد حکومت کی مشینری جو ہے وہ ایکشن میں آتی؟ تو پلیز ڈو سم تھنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا پاکستان۔ تو حکمران، حکومت سب کو چاہیے، اور جو انتظامیہ ہے مقامی ان کو بھی چاہیے کہ پلیز آپ
پہلے سے لوگوں کا تحفظ جو ہے جان و مال اس کو یقینی بنائیں. یہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ورکر ہیں، یہ جان تلی پہ رکھ کے ہمارے عوام، ہماری جائیداد، ہمارے املاک کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں. تو کیا لازمی ہے کہ ہم نے ان کو شہید کروا کے مروا کے ہی ایکشن لینا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے آپ کے پاس سورسز ہے، سب کچھ ہے. شروع میں آپ وہ جو ہے ہیڈ کوارٹر، وہیں پہ جا کے آپ ان لوگوں کو پکڑ لیں تاکہ یہ باہر نکل کے ہنگامہ خیزی نہ کر سکے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اپنا خیال رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے جو آپ کو مذہب کے نام پہ غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ. پاکستان بنائیں قائم رہنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو لائک کریں اور ڈسکس کریں، حکومت تک آواز پہنچائیں، اور اگلے الیکشن میں ایسے لوگوں کو مت آنے دے یا ایسا قانون بنوا دے کہ ایسے لوگ الیکشن میں اپنے پیپر ہی جمع نہ کرا سکے جو کسی مذہبی فرقے سے ان کے لیے ریپرزینٹ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے یا اس بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہو کہ ہم اس فرقے کو ریپرزینٹ کریں گے. یہ پاکستان کے لیے ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے، عوام کے لیے ہونی چاہیے. کوئی سندھی، بلوچی، کوئی بھی فرقہ کسی قسم کا اس میں انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.